قال اللہ تعالی ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ہر عبادت ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی اسے ایک اللہ رب العالمین خالق، مالک، رازق، معبود حقیقی کے لیے ہے، جو اللہ تعالی ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا مالک ہے، رازق ہے، اور وہی ہم سب کا معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ بڑی عظیم اس کی شان ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اس نے اجر کا وعدہ کیا، نعمتوں پر شکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، جو اس کے فیصلے سے راضی ہوا وہ اس سے راضی ہوا، جو ناراض ہوا تو وہ اس سے ناراض ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی احادیث مبارکہ میں توحید کی باتوں کو بڑے پیارے انداز سے بیان فرمایا، اور ہم سب کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں اور اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 6 جمادی الآخرہ 1441 ہجری مطابق 31 جنوری 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے خطیب صاحب نے جس مختصر سے موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے بدشگونی اور بدفعلی اور اس کے نقصانات۔ معزز سامعین، ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت قیامت پر ایمان، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ اور یہ ایمان کے 6 ارکان تو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، قرآنی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ تو تقدیر اللہ نے بنائی ہے انسان کی، اس میں خیر ہے، شر ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے۔ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب تک چیز واقع نہیں ہوتی اس وقت تک وہ چیز معلوم نہیں ہوتی۔ آج صبح ہم دعویٰ سینٹر کی کلاس میں تھے، ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ تھوڑی سی بارش ہوگی، کوئی خبر نہیں تھی، کوئی بات معلوم نہیں تھی۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ ہلکی سی بارش ہوئی ہے، اس بارش کا علم ہمیں نہیں۔ تو چیز جب واقع ہوتی ہے اس کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے تقدیر بنائی، ہم سب کا ایمان ہے اس پر۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سے کہا کہ لکھ، قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ حدیث ہے صحیح مشہور حدیث، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، قال ما اکتب، قال اکتب ما هو کائن الى یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ ایک روایت ہے فجرا تلک الساعہ ما هو کائن الى یوم القیامہ، اس گھڑی وہ تمام چیزیں لکھ دی گئیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر نعمت ملتی ہے، اچھا اس سے پہلے ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، خیر شر، کب، کیسے، کس راستے سے، کس طریقے سے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں اسباب اپنانا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اس کے لیے محنت کرو۔ تو دنیا اور آخرت کا فائدہ جس میں ہم وہ کریں گے۔ ہم دنیا میں جن چیزوں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ہم اس راستے پر چلیں گے تاکہ ہمیں فائدہ ملے، اور آخرت میں جن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے وہ کام ہم کریں گے، نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہی اس کو ہوتا ہے۔ انسان فائدے کے لیے کوشش کرے، فائدہ مل جائے، شکر ادا کرے اللہ کا، جس اللہ نے اس کے لیے اسباب مہیا کیے اور یہ فائدہ اس کے لیے مقدر کیا۔
تو شکر کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا. اور اگر فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے، حالانکہ وہ چلا تھا اس راستے پہ فائدے کے، تو وہ صبر کرے اس نقصان پر، اس آفت پر، اس مصیبت پر، اس خسارے پر، اس لاس پر وہ صبر کرے. اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو شکر اور صبر انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں زندگی میں؟ آتی ہیں. اللہ آزماتا ہے. قرآن کی کئی آیتیں اس سلسلے میں دلیل ہیں کہ لوگوں کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے، بس ان کو آزما جائے، جیسے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، پرکھا گیا. اللہ جانچنا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچے مومن ہیں، کون جھوٹے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی مضمون کی ایک آیت، جس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں. آزمائش، مصیبت میں کرنا کیا ہے؟ صبر. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ملے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور، لام تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے، دو الفاظ تاکید کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے البتہ ہم ضرور تم سب کو آزمائیں گے. مطلب پکا آزمائش، پکی ہے. بشیء من الخوف، تھوڑا ڈرا کے، تھوڑا بھوکا رکھ کر، مال جان پھلوں میں کمی کرتے ہوئے آزمائیں گے ضرور ہم سب. وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ، آزمائش تو طے ہے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائیے آپ. کون صبر کرنے والے؟ کیا ان کی صبر کی صفت ہوتی ہے؟ شکایت کرنے والا صبر کرنے والا ہے؟ جو صبر کرتا ہے وہ شکایتیں کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں؟ نہیں کرتا ہے. صبر کرنے والے کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ. کون صبر کرنے والے؟ وہ صبر کرنے والے جب ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے جو کہ آزمائش. قالوا، کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. جب صبر کیے مصیبت پر، اللہ کی قضاء اور قدر پر ایمان رکھے، ایمان رکھتے ہوئے صبر کیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو پھر خوشخبری ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں، برکتوں کا نزول ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. معلوم ہوا مصائب، پریشانیاں، جیسے بہت سارے، بیمار ہو جاتا ہے آدمی، جلدی شفایا بھی نہیں ہوتی ہے. کوئی عزیز قریب جیسے والد، والدہ، بیوی یا شوہر یا بچے فوت ہو جاتے ہیں، تکلیف ہے. مال کی تکلیف، جان کی تکلیف، صحت میں تکلیف، اور بھی دشمنوں کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشیں یا تکالیف. تو انسان صبر کرے، بدگمانی نہ کرے اللہ کی ذات کے بارے میں، بدفعلی نہ لے، بدشگونی نہ ہو. یہ ایمان کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، عقید توحید. جو اللہ نے لکھا وہ ہوا. صبر کریں. آپ نے یہ کیا اس لیے ہوا، بلی راستہ کاٹی مثالیں، اس لیے پرابلم ہوا. وہ دودھ ابلا تھا گھر میں، اسی لیے میاں بیوی میں جھگڑا ہوا. یہ چپل الٹے ہیں، اس کو سیدھے کر دو ورنہ گھر میں لڑائیاں ہو جائیں گی. چپل الٹی ہونے سے لڑائی کا کیا تعلق ہے؟ یعنی شر متوقع نہیں ہونا چاہیے. توقعات شر ہوگا، نقصان ہوگا، اس کے انتظار میں رہیں گے ہم. اور کسی چیز کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہوتا ہے. ایک آدمی نکلتا ہے، دیکھتا ہے صبح کاروبار کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، بزنس یا دکان کھولنے کے لیے نکلتا ہے، تو ملاقات اس کی ہو گئی ایک بیمار آدمی سے جس کی ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ نہیں ہے.
دوسری آنکھ چلی گئی کسی حادثے میں. اب اس کی ملاقات ہوتی ہے اس آدمی سے, وہ کہتا ہے ارے, اب پھر آگے جاتے جاتے سوچتا ہے اس سے ملا میں صبح صبح. ایک صبح صبح ملنے پر ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے یہاں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں بھائی, وہ صبح آپ جب دکان کھولتے ہیں تو کسٹمر آتا ہے تو فرسٹ کسٹمر ہے نا وہ آپ کا, بھونی بھونگی پتہ نہیں کیا ہے نا, یہ چیز کانسیپٹ ہے نا, کیا ہے فرسٹ ہو لاسٹ کسٹمر ہو, کیا ہے, آپ بیچیے, آپ بزنس کیجئے, آپ تجارت کیجئے, خرید و فروخت کیجئے, دکان چلائیے. اب اس کو ایک آنکھ والا آدمی مل گیا, یہ گاڑی پلٹا دیتا ہے, دکان کھولتا ہی نہیں ہے, بولا نہیں چلے گا آج, صبح صبح اس کو دیکھا میں. تو یہ بدشگونی کہتے ہیں اس کو, تشاؤم عربی میں کہتے ہیں, کہ کوئی چیز ہو تو آپ اس کا برا ہی مطلب لیں کہ یہ ہوا ہے تو اب نقصان ہی ہوگا. چھینکنے پر کہ سب نعوذ باللہ مشرکانہ عقیدے میں کیا مثال دوں آپ کو, غلط عقیدے ہیں. اسلام نے یہ چیزیں نہیں بیان کی. زمانے جاہلیت میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. سفر کرنا ہو تو لوگ بدفالی, تطیر جس کو کہا گیا, جس کو شرک گردانا گیا اسلام میں, کیا کرتے تھے, وہ کبوتر کو اڑاتے تھے, پرندے کو. اگر وہ لیفٹ سائڈ اڑتا تو سفر اپنا جاری رکھتے تھے, مطلب سفر کرتے تھے, سمجھتے تھے نہیں اگر لیفٹ سائڈ اڑ جائے تو بدفالی لیتے تھے اس سے کہ نہیں سفر میں کچھ پریشانی ہونے والی ہے, کیونکہ کبوتر جو ہے لیفٹ سائڈ کیوں اڑا. پھر اگر وہ دائیں طرف اڑتا پرندہ تو کہتے کہ خیر ہوگا, تو سفر کرتے, اور اگر لیفٹ سائڈ پرندہ اڑتا تو سفر روک دیتے. ایک شکل یہ ہوتی. تیر ہوتے تھے ان کے پاس, ایک میں نام ایک میں لا لکھا ہوا رہتا تھا. سفر سے پہلے کوئی کام کرنا ہوتا اس سے پہلے تیر نکالتے, نام یا لا والا تیر. لا کا مطلب نہیں, نام کا مطلب ہاں وہ ایوا, آپ کا ایوا جو ہے عربی کا نام. یہ سب بدفالیاں ہیں نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے پاس میں نے مثالیں دی, کیا وہ منڈیر پہ بیٹھے تو کیا کوا کا, بلی, دودھ, چپل الٹی ہونا, چھینک آ جائے کسی کو, یہ سب چیزوں سے جو ہے بدشگونی لی جاتی ہے. شریعت نے اس کو منع کیا ہے. مصیبت آنی ہے, آئے گی. آپ اسباب جو جس سے آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے وہ کیجئے, مصیبتوں سے دور رکھیے. اچھا اسی طریقے سے تشاؤم کئی چیزوں میں ہوتا ہے. جانو مہینوں میں, شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنا زمانے پہلے تھا. آج کل کون سا مہینہ ہے وہ ہمارے, بتائیے بھئی آپ لوگ, وہ کون سا مہینہ ہے جس میں شادیاں نہیں کرتے, رشتے نہیں کرتے؟ محرم. محرم میں نو شادی نو رشتہ. سفر میں, ہاں ماہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے, ماہ سفر میں ہم شادی نہیں کریں گے. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا, اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں شوال کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے, نحوست والا مہینہ. کس کو؟ شوال کو. اس زمانے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, رد کرتے ہوئے اس عقیدے کا, اس باطل سوچ کا رد کرتے ہوئے, ختم کرتے ہوئے, اس کی جڑیں اکھاڑتے ہوئے کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا شوال میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملی شوال میں, بتاؤ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون سی عورت ہے؟ شوال کو تم منحوس مہینہ سمجھتے ہو, عرب منحوس سمجھتے تھے اس کو پہلے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, دیکھیے کہتی ہیں عقد کیا, عقد نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شوال میں, اور رخصتی میری شوال میں ہوئی. کہتی تھی ایکن کان احبا عنده منی, مجھ سے زیادہ کون پیاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, بتاؤ. اور سچ کہا انہوں نے. تو پھر یہ مہینہ منحوست والا تو نہیں ہوا ہے. تو اس عقیدے کا رد کیا. تو اس زمانے میں اس کو منحوس سمجھتے تھے, تو آج ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے. بدشگونی ہے, بدفالی کہیں, بدشگونی کہیں, نحوست والا مہینہ. کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا ہے. شادی جہاں کرنی ہو دیکھ کر کرو, بس. لڑکی دیکھنی ہو تو دیندار دیکھو, خیر ہی خیر ہوگا انشاءاللہ, ورنہ شر ہی شر ہے. پھر چاہے آپ رمضان میں کرو شادی, شوال میں کرو, ذوالقعدہ میں کرو, محرم میں کرو, سفر میں کرو, کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے. کوئی چیز نحوست والی, کوئی بری چیز دیکھ لی آپ, برا منظر نظر آ گیا, تو اس کا مطلب اب دن پورا برا ہونے والا ہے آپ کا, ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن ایسے نہیں کرتا ہے, کافر و مشرکوں کا عقیدہ ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال قالوا وما الفال قال كلمة طيبة. کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، بذات خود پھیلنے والی نہیں ہوتی یہ بیماری کہ اس کو لگی تو آپ اس سے ملیں گے تو اس سے آپ کو آ جائے گی. لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. ولا طیرہ، بدفالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بدفالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وَيُعْجِبْنِ الْفَالِ، مجھے نیک فال اچھا لگتا ہے. صحابہ نے فرمایا نیک فال کیا ہے؟ فال دو قسم کا ہوتا ہے، بد فال اور نیک فال، اچھا فال. بد فال یعنی کسی چیز کو دیکھا، جیسے وہی میں نے کہا نا، پرندہ اگر لیفٹ سائڈ اڑے تو سفر کو نحوست والا سمجھنا، مصیبت والا سمجھنا، یہ بدفالی ہے. نیک فال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. آپ نے صاحب سے سوال کیا ومل فال، نیک فال جو آپ کو پسند ہے کیا ہے؟ فرمایا کلمۃ طیبہ، اچھی بات. یعنی کوئی آدمی اچھی بات کہے تو ہم اچھا مطلب لینا اس کا، یہ ہے نیک فال. اچھی چیز کا اچھا مطلب لینا، اچھے توقعات کرنا، خیر متوقع ہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ بھلا کرے گا ہمارے ساتھ، یہ چیز ہے. اور اس میں اصل مسئلہ توکل کا آتا ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر یقین کریں. اور توکل ایمان کا تقاضا ہے. توکل کا معنی کیا ہے صاحب؟ اسباب اپنا کر نتیجہ اللہ کے حوالے کریں آپ. یا دوسرے بعض علماء نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، فائدے والی چیزوں کے حاصل کرنے میں، اور سے سنیے ڈیفینیشن آف توکل، جلب المصالح دفع المضار میں، فائدے والی چیزوں کے حاصل کرنے میں، نقصان دینے والی چیزوں کے دور ہونے میں اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا از کالڈ توکل. اس کو کہتے ہیں توکل. اور جب بندے کے پاس توکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے. امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ شاہد کی تفسیر میں کہتے ہیں دین اور دنیا کے کاموں میں جن سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا، یہ ہے توکل. اور یقین کرنا کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ فائدہ دے گا، اللہ نقصان سے بچائے گا. تو یہ چیز توکل ہے. جب یہ زندگی میں کسی کے آئے فہو حسبو، اللہ اس کے لیے کافی ہے کا مطلب جس معاملے پر اللہ، جس معاملے میں اس نے اللہ کی ذات پر اعتماد کیا ہے، اللہ اس کا کام وہ بنا دے گا، خیر پہنچا دے گا، اس تک فائدہ دے گا، شر سے اس کو بچائے گا. اللہ کافی ہے کا یہ مطلب ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم متوکل بن کر زندگی گزاریں. توکل علی اللہ ہماری زندگی میں ہو، تشاؤم نہ ہو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، جتنا بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں حسن ظن رکھے گا، حسن ظن سمجھتے ہیں اچھا گمان، اللہ کے بارے میں سوچنا کہ وہ اچھا کرے گا ہمارے ساتھ، اس کو کہتے ہیں حسن ظن. تو بندہ جتنا اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا، اچھی امید رکھے گا، اور سچے دل سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرے گا، نامراد نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی امید پر ہوتا ہے. آپ اچھی امید کرو اللہ کے ساتھ، اللہ اچھا، آپ خیر کا توقع کریں، انشاءاللہ خیر آپ کی زندگی میں ہوگا. یہ اللہ، اور اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، شرح صدر ہوگا اور ایمان میں اضافہ ہوگا. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. انسان بدشگونی کو چھوڑ دے، بدفالی کو ترک کر دے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے زندگی میں تو اس آیت کو یاد رکھ لے. کیا؟ کون سی آیت؟ زبردست آیت، ہر آیت زبردست. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بعض چیزوں کو تم ناپسند سمجھتے ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہوئی میری زندگی میں. آپ بعض چیزوں کو کراہت سمجھتے ہو، یا کراہت سے لیتے ہو، مکروہ سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو،
اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے. بعض چیزوں کو تم ناپسند سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، برا سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کو تم خیر سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے برا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. سبحان اللہ. غور کیجیے، خیر کس میں ہے اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، لیکن اس کے بعد بہت خیر ہوتا ہے جو اس میں چھپا ہے، جو اللہ دیکھتا ہے جو آپ نہیں دیکھتے ہیں. جو اللہ کو معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور ہم عالم الغیب نہیں ہے. ظاہر جو ہے ہمیں وہ معلوم ہے. بڑی زبردست بات یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. دوسری آیتوں کو یاد کیجیے. قل، کہہ دیجیے، نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. عقیدہ بولتا ہے. عقیدہ، ہاں یہ جملہ میرا یاد رکھیے، عقیدہ بولتا ہے. توحید تو توحید، شرک تو شرک، صحیح تو صحیح، غلط تو غلط. عقیدہ جو ہوتا ہے نا، جو دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ بولتا ہے زبان سے. دیکھیے یہ آیت سنیں. قل، کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے، آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی ہوگا، ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھا ہے. اللہ اکبر. ہمارے زندگی میں وہی ہوگا جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے. کیا ہے یہ؟ کب بولتا ہے آدمی کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا؟ اندر کچھ ہے اس کے، اس کو بولتے عقیدہ. تو یہ بولتا ہے. اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو آدمی بولتا ہے کہ یہ کیا کیا اللہ نے میرے ساتھ. بولتا کہ نہیں آدمی؟ یہ عقیدے کا فالٹ ہے. مدر بورڈ پرابلم سسٹم میں کئی جگہ آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو، ایرر نظر آئے گا. ایررز. مدر بورڈ صحیح، نو ایرر، سب ختم. تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر اعتماد ہمارا. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اور ایک آیت دیکھیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ تمہیں مصیبت زندگی میں ملی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ویسے تو اللہ بہت سارے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، عفو کرتا ہے. تھوڑوں پر پکڑ ہے، یہ ہر گناہ کی پکڑ نہیں ہے. یہ تمہارے گناہوں کا اثر ہے جو تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے. آدمی شراب پیے، لنگس پھیپڑے خراب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسموکنگ کرتے ہیں لوگ، حرام نہیں سمجھتے. معلوم کس کو؟ سگریٹ حرام، شراب حرام، زنا حرام، چوری حرام. سگریٹ کو حرام کیسا بول دیا آپ؟ تھوڑا مکروہ بول دیجیے، پی نہیں سکتے. حرام. شرابی نظر آ رہا ہوں میں تم کو؟ شرابی گالی، شرابی لفظ ناپسندیدہ ہے، لیکن اسموکر بولتے ہیں شاید انگلش میں. چلتا ایوری بڑی اسموک. جب ایوری بڑی ڈرنک کرو بولو چلے گا. پینا ہے، پیتا ہے، چلے گا. اس دور میں ابھی دور نہیں آیا وہ. ابھی کیوں بول رہے ہیں آپ شرابی؟ شراب حرام. سگریٹ کس کیٹیگری میں لے جا رہے ہو؟ اور اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیسے سمجھایا آپ نے سگریٹ کو مکروہ؟ کوئی دلیل ہے؟ حرام کی تو دلیلیں ہیں، علماء نے دی ہیں. جس کو چاہیے ملیے مجھ سے، میں یہی رہتا ہوں عزیزیہ میں. دلیلیں چاہیے تو آئیے ملاقات کیجیے. سگریٹ کے حرام ہونے کی دلیلیں دیجیے، آیتیں اور حدیثیں اور اقوال اور فتوے علماء کے سب ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے. تو انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی کرتوت کا نتیجہ ہے. آدمی گناہ کرے اور اثر نہ ہو زندگی میں، سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. اللہ بہت سارے گناہوں کو عفو کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی زبردست علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. مسلم احمد کی حدیث ہے، سنیے کیا حدیث ہے. اللہ اکبر. ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطا وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. جو چیز تمہیں ملی ہے، پہنچی ہے، حاصل ہوئی ہے، وہ تم سے چوک کر جانے والی نہیں تھی. اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی، چوک گئی، وہ تمہیں ملنے والی بھی نہیں تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
جو ملی وہ ملنے والی تھی، جانے والی نہیں تھی، جو نہیں ملی وہ نہیں ملنے والی تھی۔ ایک آدمی کاؤنٹر بند ہونے کے بعد ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ کاؤنٹر بند کا مطلب کیا؟ یو کانٹ فلائی، آپ اڑ نہیں سکتے، اب پرندہ جیسے جب چاہے جہاں چاہے اڑتا ہے۔ کاؤنٹر کلوز، ریکویسٹ کرتا ہے ضروری ہے میرا سفر، لیٹ ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں ہے لگیج میرے پاس، ایک ہاتھ میں شمتا ہے، اجازت دے دیں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے سر، میں اوپر آپ کے لیے دعا کروں گا، نیچے اترتے تک آپ کے لیے دعا کروں۔ اس کے دل میں رحم آیا، ہاکی ٹاکی، ذرا ایک پیسنجر ہے وداؤٹ لگیج، ابھی اڑاؤ مت، جو بھی سٹاف ہے وہاں، گراؤنڈ سٹاف جو بھی ہے ان کو اطلاع دیتا ہے، ویٹ کرتے ہیں وہاں، ایک آ رہا ہے کیونکہ بڑے آدمی نے جو ہے بہرحال اطلاع دی ہے اسے، جاؤ جلدی جاؤ۔ نکلتا ہے، پہنچتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اس کے مقدر میں یہ فلائٹ ملنی تھی، کاؤنٹر کلوز ہونے کے بعد بھی مل گئی، ٹھیک ہے۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک کی مثال دے رہا ہوں، جو چیز تمہیں ملی ہے وہ تم سے چھوٹ کر جانے والی نہیں تھی، اور جو چھوٹ کر چلی گئی وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ 3 گھنٹے پہلے صحیح ہے، ٹریفک کبھی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے پہلے نہیں جاؤں گا میں 3 گھنٹے پہلے جاؤں گا، ٹھیک ہے بھائی، اچھی چیز ہے، بلاتے ہیں 3 گھنٹے پہلے پہنچ جائیے، آپ پہنچ گیا، بیٹھا 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 انتظار کیا، بورڈنگ پاس بھی لے لیا، گیٹ لکھا نہیں تھا اس میں، بیٹھا بیٹھا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے نام کے ساتھ، واش روم کو گیا، آیا، بھوکا تھا، کھایا پیا، بیٹھا انتظار کر رہا ہے کب کون سی گیٹ سے جانا ہے، پتہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اس کے بعد دیکھتا ہے پھر جا کر گیٹ کلوز، بورڈنگ کلوز، گیٹ کلوز، کون سا گیٹ؟ ایئرپورٹ کا بھی اور ایئرکرافٹ کا بھی۔ چلیے چلیے چلیے، اب رن وے پہ رن ہو رہا ہے جہاز۔ اب یہ صاحب اٹھے، ان کو خیال آیا بورڈنگ پہ پوچھ لوں، گیٹ اتنی دیر ہو گئی اب تک کوئی بھی نہیں بلائے، یہ گئے 3 گھنٹہ پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے، گئے، بولے بھائی یہ فلاں جگہ جانے والی فلائٹ کہاں ہے؟ بولے یہ تو چلے گئی خود سے، 48 گیٹ سے، تو اس پہ تو نہیں لکھا ہے، تو آپ پوچھنا چاہیے تھا نا، یا اللہ 3 گھنٹے پہلے آیا تھا، میں جلدی آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِبَكَ، جو چیز تم سے چھوٹ کر چلی گئی وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی، تقدیر ہے صاحب۔ ایک چیز اسباب اپنانا چاہیے، غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ اس حدیث کے لیے میں دو مثالیں میں نے مناسب سمجھے گا آپ کو دوں۔ نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث، اللہ اکبر، ترمذی کی حدیث، صحیح سند کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ان الامت، اور یہ تو حدیث آج کل کے حالات میں تو یاد رکھنے والی حدیث ہے بھائی، جہاں جو ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نقصان پہنچائیں آپ کو، لوگ، دشمن آپ کا چاہتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو، دشمن اس کے پاس پاور ہے، کرسی ہے، قانون بنا سکتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے۔ حدیث یاد رکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَعَلَمْ، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری دنیا مل جائے تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانے کے لیے، دنیا جمع ہو گئی، دنیا بھائی، دنیا جمع ہو گئی، تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتے فائدہ جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے مقدر میں اس کو نہ لکھا ہو۔ وَإِنَّ الْأُمَّةَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر پوری دنیا مل کر تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، تھوڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نے مقدر میں اس کو نہ لکھا ہو۔ ورفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے سوکھ گئے۔ مقدر میں جو چیز ہے وہ یہ ہونے والی ہے، انسان اچھا سوچے، خیر توقع کرے، حسن دن ہو اللہ کی ذات پر، اور اسباب جس سے دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اپنائے۔ سنیے حدیث، زبردست حدیث، بخاری شریف، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البلاء موکل بالقول، بعض مصیبتیں باتوں کی وجہ سے رکی ہوئی رہتی ہیں، آدمی بولتا ہے تو اس کی بول کی وجہ سے مصیبت آتی ہے اس پر، جی
غلط بولتا ہے تو مصیبتیں آتی ہیں. اس کی مثال بخاری کا یہ واقعہ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار آدمی، بوڑھا بیمار تھا، ایک بوڑھے بیمار تھے، ان کی تیمارداری کرنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس بوڑھے آدمی نے کیا فرمایا، کیا کہا، اور ہوا کیا اس بوڑھے آدمی کے ساتھ. دیکھیے واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے گئے. اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بیماروں کا پتہ کریں کہ بھائی بلڈنگ میں، محلے میں کون ہمارے بھائی بیمار ہیں، اور ہم ان کی تیمارداری کریں. عام طور پر یہ اس میں جو ہے اس سنت میں پیچھے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلڈنگ میں کون بیمار ہے، محلے میں کون بیمار ہے، نہ اس کی تیمارداری کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، سنتوں پر عمل کرنے والا، حدیثوں پر عمل کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے. آمین. نبی علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کی تیمارداری کی اور گیا، دیکھا تو بیمار تھا، بہت سخت بخار تھا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. یہ دعا یاد رکھ لیجئے. ہاں کیا دعا ہے بیمار کو دینے کے لیے؟ ارے یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس، کب سے ایسا کیسا پڑ گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ پہ دیکھا میں، ٹھیک ہو جاتے، ٹینشن مت لو. کہاں گئے تھے، کس کے پاس گئے تھے، کیا دوا لیے، وہ لیے، یہ سب تو اپنی جگہ ہے بھائی. مسئلہ دعا کیا دے رہے ہیں آپ؟ یاد ہو تو دیں گے نا. ہمیں نمبر یاد ہیں آفس والوں کے، سب مدیر کا نمبر زبانی یاد ہے پورے، اس کے ایکسٹینشنز یاد ہیں، دعائیں یاد نہیں ہیں، گلیاں یاد ہے، وہ یاد ہے، یہ یاد ہے، خبریں یاد ہے، پتہ نہیں کیا کیا یاد ہے، ورلڈ کپس پورے یاد ہیں، کب کون سی ٹیم لی تھی. دعا یاد نہیں. کیا دعا پڑھنا ہے بیمار کے لیے؟ یہاں ہے بخاری میں، لا باس طہور شب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ. لا باس یعنی کوئی حرج نہیں، طہور یعنی پاکی، یعنی شفا ہوگی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تم شفایاب ہوگے، بخار جائے گا، شفا ملے گی انشاءاللہ، بیماری ختم ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس نے کہا کلا، بولے ہرگز نہیں. کیا مطلب ہرگز نہیں؟ میں ٹھیک نہیں ہوں گا. بولاؤ دیکھیے برا لینا، نعوذ باللہ، بد سے نہیں، نعوذ باللہ. دیکھیے کیسے اس نے کہا کلا، ہرگز نہیں. بخار کیا بولتے اس کو، امڑ رہا ہے، کیا بولتے، بہت زیادہ بخار ہے، ہائی فیور، اور وہ مجھ سے بوڑھے آدمی کو یہ بخار اتنا شدید ہے مجھ کو کہ یہ بخار مجھے قبر میں ڈال کے چھوڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے کہا ہرگز ٹھیک نہیں ہونے والا میں، بخار بہت زیادہ ہے اور یہ بخار میرے جان لیوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فنعم اذن، تو ویسے ہی ہوگا، تو پھر ویسے ہی ہوگا. بخاری کی حدیث ہے. ایک دوسری طبرانی میں ایک الفاظ ہیں کہ اس نے انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس کو، تو اس نے آمین کہنا یا جزاک اللہ خیر ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہ تشاؤم کیا، بدشگونی کہتے ہیں. اس نے جو ہے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بخار، یہ بیماری میری ختم ہونے والی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا. تو ہوا یہ کہ شام ہونے سے پہلے وہ مردہ پایا گیا، مر گیا وہ. طبرانی کے الفاظ ہیں. تو بہرحال اللہ سے اچھی امید رکھنا، خیر کا توقع کرنا چاہیے، ثقہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اسباب کو اپنانا چاہیے، جس سے جو ہے انشاءاللہ خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں عقیدے کو مضبوط کرے. یہی چند باتیں تھی جو خطبے میں مختصر طور پر بیان کی. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے اور تقدیر کے خیر و شر پر جو ہمارا ایمان ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ نے دنیا میں فائدے والی چیزیں رکھی ہیں، نقصان دینے والی چیزیں بھی رکھی ہیں. تو فائدے والی چیزوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد، لگن، محنت کرنی چاہیے. ہر وہ چیز جس سے ہمیں دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے یا آخرت میں، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے. یہ ہوا. اب اگر زندگی میں فائدہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اور اگر زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم عمل نہیں کیے، ہم اس راستے پہ نہیں چلے نقصان کے، لیکن نقصان ہوا، خسارہ ہوا، نقصان ہوا، تو صبر کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری، کوئی چیز دیکھ کر، جیسے آواز سنے آپ گھر سے نکلیں، یہ جو تشاؤم جس کو کہتے ہیں، بلی کا راستہ کاٹنا، بلی راستہ کاٹے، کتا راستہ کاٹے، بلیاں سامنے سے چلے جائے، کچھ نہیں ہوگا. جو ہونے والا ہے وہ ہوگا، جو نہیں ہونے والا ہے چیز نہیں ہوگی. وہ لہذا کسی مکروہ چیز کو دیکھ کر، بجلی کی آواز آپ نے سنی، کڑک سنی نکلتے ہوئے، یا کوئی بیمار آدمی کو آپ دیکھ لیے، کوئی بری آواز آپ نے سنی، کوئی جانور کی آواز آپ نے سنی، کوئی راستہ کاٹنے والی چیز دیکھی، اس سے کچھ بھی برا مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے ایسے ہوگا. ایسے کچھ نہیں ہے.
آپ نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے تو نقصان نہیں ہوگا. مقدر میں اگر نقصان پھر بھی لکھا ہے تو یقیناً ہوگا. اللہ کی ذات پر کامل توکل ہونا چاہیے. اور یہ غلط شرکیہ عقیدے جو بدفعلی، بدشگونی، اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی، برا سوچنا اور شر کی توقع کرنا، ہمیشہ انسانی اب یہ ہوگا میرے ساتھ، اب ایسا ہوگا. بعضوں کی بیماری ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہمیشہ یہی تشاؤم کی بیماری میں رہتے ہیں. آج مجھے یہ ہوگا، کل ایسے ہوا تھا، اب کل یہ ہوگا. ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں نقصان ہی ہوگا، نقصان ہی ہوگا، نقصان. ابھی جیسے اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اللہ ٹھیک کرے گا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنا بیمار ہوں میں، اتنا سخت بیمار ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ. نہیں نہیں نہیں، میں تو ٹھیک نہیں ہوں گا، مجھے یہ بیماری قبر میں لے جائے گی. اس قسم کے الفاظ اس نے کہا. ہوا اس کے ساتھ کیا؟ وہی ہوا. یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بلائیں باتوں سے بھی نازل ہو جاتی ہیں. اس کی مثال انہوں نے اس حدیث کی روشنی میں دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. لہٰذا ایسے غلط بولنا چاہیے انسان کو. اللہ کے بارے میں اچھا بولنا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسا بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں گمان کرے. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی کرے، عقیدے کو مضبوط کرے، اور قول و فعل کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، اور بدشگونی، بدفعلی جیسی شرکیانی امور سے اللہ ہماری زندگی کو پاک و صاف رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ کر جائیے جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.